حمد و صلاۃ و سلام درس بہار شریعت درس نمبر 12 قربانی کا بیان۔ مسائل پڑھ رہے تھے ہم، پیچھے ہم نے شرائط پڑھی تھیں اور تمہیدی باتیں پڑھی تھیں، قربانی کی 3 اقسام بیان کی تھیں اور 4 شرائط پڑھی تھیں: اسلام، اقامت، غنی ہونا یعنی مالک نصاب ہونا، اور حریت یعنی کہ آزاد ہونا۔ اب ہم آگے پڑھیں گے مسئلہ نمبر 6، قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے، قربانی واجب ہوگی، اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلاً مرغ کو ذبح کرنا ناجائز ہے۔ قربانی واجب ہونے کا جو سبب ہے، سبب جیسا کہ پیچھے 3 اقسام میں بھی انہوں نے ذکر فرمایا تھا کہ ایک قربانی ہوتی ہے جو کہ جانور کے خرید لینے سے واجب ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی قربانی ہوتی ہے کہ منت سے واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سال میں ایک بار 3 دن جس کا دورانیہ ہوتا ہے 10، 11، 12 ذی الحجہ یا ذو الحجہ، تو یہ قربانی جو ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب جانور خریدنا یا منت نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب جو ہے وہ وقت کا آنا ہے۔ اگر کسی شخص نے ان ایام میں مال پایا، صاحب نصاب ہوا، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اور جانوروں میں سے کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا یہ اس قربانی کا رکن ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلاً مرغ کو ذبح کرنا ناجائز ہے، یعنی کہ قربانی نہیں ہوگی۔ ناجائز کا یہاں یہ معنی ہے کہ قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ رکن کامل نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، یا حاجت کے سوا کسی ایک چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو، وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان اور خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، اور سواری کا جانور اور خادم اور پہننے کے کپڑے، ان کے سوا جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہیں۔ یہ انہوں نے نصاب بتایا ہے 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، اور وہ نصاب جو ہے وہ حاجات اصلیہ سے خالی ہونا چاہیے۔ حاجات کیا ہے، اس کا مکمل بیان جو ہے تفصیل کے ساتھ وہ زکوٰۃ کے بیان میں بھی آئے گا۔ تو آگے فرماتے ہیں جی، اس شخص پر دین، اگر کسی شخص پر دین ہے اور اس کے اموال سے دین کی مقدار مجرا کی جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا، اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر کسی شخص پر قرض ہے، اس نے قرض دینا ہے، ویسے تو قرض اور دین میں فرق ہوتا ہے، لیکن یہ اصطلاح اس میں گہری ہے، یہ قدوری میں، اور اس کی وضاحتیں آگے آئیں گی۔ فی الحال آپ سمجھنے کے لیے مسئلہ یہ سمجھ لیجیے، کسی نے کسی کو پیسے دینے ہیں، یعنی قرض دینا ہے، تو اگر اس کے نصاب میں سے وہ قرض کی رقم نکالیں تو پھر پیچھے وہ صاحب نصاب نہیں بچتا، تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں ہے اور ایام قربانی گزرنے کے بعد وہ مالک ہو، وہ مال اسے وصول ہوگا تو قربانی واجب نہیں ہوگی، یعنی ملک تام ہونا بھی شرط ہے، وہ صاحب نصاب بھی ہو اور اس کا کامل مالک بھی ہو، اس کو کامل تصرف بھی ہو۔ قربانی کے بعد اگر اس نے ملک تام ہوا، اس کو مالک ہوا، تو صرف مالک نہیں بلکہ ملک تام کی بات یہاں کی جا رہی۔ کسی کا اپنا مال ہے، کسی کہیں اور جگہ پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پورا تصرف نہیں ہے اس کے اندر، تو اس صورت میں بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس 200 درہم تھے، سال پورا ہوا اور ان میں سے 5 درہم زکوٰۃ میں دیے، 195 باقی رہے، اب قربانی کا دن آیا تو قربانی واجب ہے، اور اگر اپنے ضروریات میں 5 درہم خرچ کرتا تو قربانی واجب نہ ہوتی۔ کیا جی، 200 درہم کا مالک ہے،
اگر اس نے قربانی سے پہلے 5 درہم زکوٰۃ دے دی تو 195 بچ گیا، تو اب اس پر زکوٰۃ، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر اپنی ضروریات میں 5 درہم خرچ کرتا تو پھر قربانی واجب نہ ہوتی۔ کیوں؟ عجیب مسئلہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو صاحب پھر بھی اس پر قربانی واجب ہے، پہلے بھی دے رہا ہے۔ اگر اپنی ضروریات میں خرچ کرتا تو پھر نہ ہوتی۔ کیوں کہ انہوں نے پیچھے ذکر کیا ہے اس چیز کا کہ مال جو ہے وہ حاجات اصلیہ سے خالی ہونا چاہیے، ضروریات سے خالی ہونا چاہیے۔ تو اپنی ضرورت میں خرچ کر دیتا تو اس زمرے میں آ جاتا۔ مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، وہ گم ہو گئی اور اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا۔ اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضرور نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی اور یہ شخص اب بھی مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر اس بکری کی قربانی واجب نہیں۔ یعنی بات مالک نصاب ہونے کی ہے۔ اگر اس نے بکری خریدی قربانی کی نیت سے، گم ہو گئی، تو اب بکری کے گم ہونے کی وجہ سے وہ مالک نصاب نہیں رہا، اس کا مال کم پڑ گیا، اب اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر قربانی کے دنوں میں مل جائے، اس وقت دیکھے صاحب نصاب ہے تو قربانی اس پر واجب ہوگی، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے اور شوہر مالدار ہے تو اس مہر کی وجہ سے عورت کو مالک نصاب نہیں مانا جائے گا، اگرچہ مہر معجل ہو، اور اگر عورت کے پاس اس کے سوا بقدر نصاب مال نہیں ہے تو عورت پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یعنی عورت کا مہر جو ہے وہ دینا ہے مرد نے، اگر وہ مہر اسے دے گا تو عورت صاحب نصاب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جب تک وہ اسے ادا نہیں کر دیتا، جب تک اسے مل کے تام اس پر نہیں ہو جاتی، کامل ملکیت اس عورت کی نہیں ہو جاتی، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نہ یہ کہ اس کے شوہر کے پاس ہے تو اس ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ آگے جی، کسی کے پاس 200 درہم کی قیمت کا مصحف شریف یعنی قرآن مجید ہے، اور اگر وہ اسے دیکھ کر اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، چاہے اس میں تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ اگر اچھی طرح اسے دیکھ کر تلاوت نہ کر سکتا ہو تو واجب ہے۔ کتابوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے کام کی ہیں تو قربانی واجب نہیں، ورنہ ہے۔ ہاں جی مولویو، کتابیں اکٹھی کرتے ہو، تمہارے کام کی آگے نہ رہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں، کتابوں کا اس کا مطلب مطالعے میں رکھنی چاہیے کتابیں، اگر مطالعے سے نکل گئیں، ایسی پڑھی ہیں، مال کے طور پر پڑھی ہیں، تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک مکان جاڑے کے لیے اور ایک گرمی کے لیے یہ حاجت میں داخل ہے، ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہو جو حاجت سے زائد ہے، اگر یہ 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے۔ اسی طرح گرمی جاڑے، اس مسئلے کو دوبارہ سمجھیں، ایک مکان جاڑے کے لیے ہے اور ایک گرمی کے لیے، یہ حاجت میں داخل ہے، یعنی 2 مکان رکھ سکتا ہے، ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہو جو حاجت سے زائد ہے، اگر یہ 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے۔ اگر وہ تیسرا مکان 200 درہم کا ہوا تو قربانی واجب ہے۔ اسی طرح گرمی جاڑے کے بچھونے حاجت میں داخل ہیں، اور تیسرا بچھونا جو حاجت سے زائد ہے اس کا اعتبار ہوگا کہ وہ 200 درہم پہنچتا ہے، 200 درہم کا ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، وگرنہ نہیں۔ غازی کے لیے 2 گھوڑے حاجت میں ہیں، تیسرا حاجت سے زائد ہے، اسلحہ غازی کی حاجت میں داخل ہیں۔ ہاں، اگر ہر قسم کے 2 ہتھیار ہوں تو دوسرے کو حاجت سے زائد قرار دیا جائے۔ گاؤں کے ذمہ دار کے پاس 1 گھوڑا حاجت میں داخل ہے اور 2 ہوں تو دوسرے کو زائد مانا جائے گا۔ گھر میں پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے اور جمعہ و عید اور دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے کے کپڑے، یہ سب حاجت میں داخل ہیں، اور ان 3 کے سوا چوتھا جوڑا اگر 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے۔ 3 سے مراد یہ نہیں ہے کہ 3 جوڑے، 3 قسم کے کپڑے، یعنی جمعہ پر پہننے کے کپڑے، عیدین پر پہننے کے کپڑے، شادی بیاہ پر پہننے کے کپڑے، گھر پہننے کے کپڑے، ٹھیک ہے، کام پر پہننے کے کپڑے، ان کے علاوہ اگر جوڑے اس کے پاس مزید زائد کپڑے ہیں تو۔ بالغ لڑکوں یا بی بی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے
تو ان سے اجازت حاصل کرے بغیر ان کے کہے اگر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوا، اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں ہے مگر کر دینا بہتر ہے۔ یعنی جس کی جانب سے وہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا تھا، جس کی جانب سے قربانی ادا کی جا رہی ہے، اگر اس پر واجب ہے تو اس کی اجازت ضروری ہے، اگر اس کی اجازت نہیں ہوگی تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، اس سے پوچھنا پڑے گا۔ نفلی قربانی ہے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بری الذمہ ہو گیا اور اچھی نیت سے کی ہے، ریا وغیرہ کی مداخلت نہیں، تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے۔ یہ جتنے مسئلے ایسے بیان کیے جاتے ہیں ریاکاری کے متعلق وغیرہ وغیرہ، ان میں یہی ہوتا ہے۔ مثلا نماز پڑھ رہا ہے وہ سراسر ریاکاری کر رہا ہے، اگر وہ شرائط کے مطابق پڑھ رہا ہے تو اس کے سر سے فرض ادا ہو جائے گا۔ قربانی کر رہا ہے سراسر ریاکاری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، للہیت اس میں ذرا بھی نہیں ہے، نیت اس کی ہے، نیت اس کی ہے قربانی کی، اور شرائط پوری ہیں تو اس کی قربانی فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو فضیلت اور عظمت اور برکت جو ان عبادات کی ہوتی ہے وہ نیت پر موقوف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یضاعف لمن یشاء، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سٹہ ہے، اس سٹے ایک دانے میں سے سٹے میں سے آگے پتہ نہیں کتنے دانے، اور فرمایا بس ادھر رکتا نہیں ہے، ادھر کام رکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے یہ نیت پر موقوف ہے، حسن نیت پر موقوف ہے کہ اس کی نیت میں کتنا دم ہے۔ اور ایسے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں فرض واجب کی بات کریں تو اگر اس میں للہیت نہ بھی ہو تو فرض واجب ادا ہو جاتا ہے اگر اس کو شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اگر یہی للہیت والا میزان رکھا جائے نا جی، تو آج کے 100 نمازیوں میں سے کوئی 1-2 نکلے گا۔ یہ ضرور نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے، لہذا اگر ابتدائی وقت میں اس کا اہل نہ تھا، وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے اور آخر وقت میں اہل ہو گیا، یعنی وجوب کے شرائط پائے گئے تو اس پر واجب ہو گئی، اور اگر ابتدائی وقت میں واجب تھی اور ابھی کی نہیں اور آخر وقت میں شرائط جاتے رہے تو واجب نہ رہی۔ یعنی کہ قربانی کے اوقات میں مالک نصاب ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس ساری بات کا جو ہے نا وہ خلاصہ یہ تھا۔ اور قربانی کے 3 دن جو ہیں 10، 11، 12 ان میں کسی وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اولا یہ ہے کہ 10ویں دن صبح، جیسا کہ دستور مؤمنین ہے اس کے مطابق جو ہے وہ قربانی کر ڈالے۔ ھذا ھو المرام واللہ تعالی عالم بحقیقت الکلام۔